اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ رمضان کا مہینہ، السلام علیکم، رمضان کا مہینہ مکمل ہوا اور ہم نے کوشش کی اس میں عبادت بجا لائیں، روٹین تبدیل کرنے کی کوشش کی، قرآن پڑھنے کی کوشش کی، نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کی رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کے مہینے میں نوافل پڑھنے کی کوشش کی گئی اور اخلاص پیش کرنے کی کوشش کی، اور کسی حد تک مومنین اس معاملے میں کامیاب ہوئے، اور اس کامیابی میں خود خداوند اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہے، جس نے ہمیں صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، ہمیں فراغت دی ہے کہ ہم عبادت کر سکیں، روزہ صحیح معنوں پر بجا لا سکیں۔ توفیق خدا کی طرف سے حاصل ہوئی تو ایسا ہم کام کر سکیں۔ دیکھیں، کسی کام کو، نیک کام کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، وقت نکالنا، ارادہ کرنا، اس کے لیے یکسو ہونا، عزم کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی غریب کو 100 کروڑ دینا چاہتے ہیں تو اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اس میں کئی مرحلے آتے ہیں کہ آپ ان سے گزرنے کے بعد یہ اماؤنٹ دیتے ہیں غریب کو۔ اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے آپ جمعے کے فرض کر لیں، جمعے کے دن آتے ہیں تو آپ کا رات سے ارادہ بن جاتا ہے کہ ہم نے صبح جمعے کی نماز کے لیے جانا، پھر اس کے مطابق نیند کا انتظام کرتے ہیں آپ، اس کے مطابق لباس کا انتظام کرتے ہیں آپ، اور اس میں جو ہے وہ خواتین کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے کہ آپ کے لیے لباس کا انتظام کرنا، آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرنا تاکہ آپ جمعے پر جا سکیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی کچھ اسی طرح روٹین رہی ہے کہ آپ نے نیک کام کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، بھلائی کی طرف آئے ہیں، نیکی کی طرف آئے ہیں، لیکن اب اس نیکی کو باقی رکھنا اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیں نا، ایک دفعہ ایک آدمی چیمپئن بن جاتا ہے، اس کو برقرار رکھنا چیمپئن شپ کو اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس میں زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں کچھ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں۔ کھانا کم کھایا ہم نے اور ہمیں عادت ہو گئی ہے، اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں بھی پرہیز سے کام لیں۔ یعنی روزہ ہمیں سکھاتا ہے پرہیز کرنا۔ جب روزہ ہمیں سکھاتا ہے حلال کھانے سے پرہیز کرنے کی، تو رمضان کے علاوہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پرہیز کریں ایسے کھانے، ایسی مشروبات، ایسا رزق جو ہمارے لیے حلال نہیں، کسی حوالے سے بھی، چاہے کسی کا مال ہو، چاہے وہ چیزیں خدا نے جو حرام کی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کی جائے، چاہے جو ہے وہ کمائی کے حوالے سے کوشش کرے انسان پرہیز کرے ان چیزوں سے۔ پس رمضان سے ہم نے سیکھا کم کھانا، محدود کھانا، گنا چنا کھانا، تو ہمیں رمضان کے بعد بھی اس کلیے اور قانون کو لاگو کرنا چاہیے اور خوراک میں کمی کرنی چاہیے، اور اس کو لاگو کرنا چاہیے، حلال کی طرف توجہ دیں، اس کو لاگو کرنا چاہیے کہ ہم کھانے پینے میں حلال و حرام کا خیال رکھیں اور احتیاط برتیں۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں کہیں سے گوشت مل گیا، جس کسی نے مور لگا دی حلال کی، بس حلال ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کو شک پڑ گیا غیر مسلمان سے آپ خرید رہے ہیں، یا ایسا مسلمان جو اکثر جھوٹ بولتا ہے، جو مشہور ہے بددیانتی سے، اس سے پر یقین آپ نہیں کر سکتے۔ رمضان نے آپ کو سکھایا کہ آپ نے حلال کھانا کھانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں رمضان نے سکھایا کہ ہم کیا کریں، نیند کم کریں۔ رمضان سے سکھایا نیند کم کریں، تو کوشش ہم کریں کہ رمضان کے بعد بھی اس چیز کو جاری رکھیں۔ حدیث میں ہے نا، ضروری جو جتنا ضروری ہے بدن کے لیے اتنا انسان سوئے۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ جاگتا رہے انسان۔ 8 گھنٹے بدن کے لیے ضروری ہیں، کم از کم 6 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے۔ اس سے 6 گھنٹے سے کم نہیں ہے، 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن کچھ لوگ ہیں انہوں نے زندگی کا روٹین بنا لی ہے سونا، وہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں اخر نومک الی القبر، کہ اپنی نیند کو قبر تک متاخر کر دو۔ وہ ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا صاحب وہ تو منکر نکیر نے سونے نہیں دینا، وہ کیا وہاں کس طرح کر؟ میں نے کہا اعمال یہاں صحیح کریں، یہاں جاگیں، تاکہ وہ منکر نکیر وہاں پر آپ کو تنگ نہ کریں۔ بس کم سونا رمضان نے ہمیں سکھایا، اس کو ہم اس کے بعد بھی فالو کریں۔ کیا ہے کم سونا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بیٹھا رہے فضول باتیں کرتا رہے، فضول جو ہے وہ پوسٹیں دیکھتا رہے، فضول ٹائم گزارے، نہیں۔ جب آپ نے کم سونا ہے تو اپنا کچھ ٹائم عبادت کے لیے مقرر کریں، قیام اللیل کے لیے مقرر کریں۔ اور پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے میں انسان آٹومیٹکلی کم بات کرتا ہے، روزہ لگا ہوا ہوتا ہے، منہ اس کو خشک ہوتا ہے، پیاس اس کو ہوتی ہے، زیادہ باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ رمضان نے ہمیں سکھایا کہ فضول باتیں کم کریں، کوشش کریں اس کے مقابلے میں ذکر کریں، تسبیح کریں، خدا کو یاد کریں، تلاوت کریں، باتیں کم کریں۔ اور یہ جو باتیں کم کرنا ہے یہ ٹائم دیں آپ کس کو؟ ذکر کو، تلاوت کو۔ اور پھر اس کے علاوہ رمضان نے ہمیں سکھایا کہ رمضان میں ہم صحبت کس کو بنایا؟ ہم نے قرآن کو۔ ہم صحبت کس کو بنایا ہے؟ روزے کو۔ ہم صحبت کس کو بنایا ہے؟ اچھی اچھی باتیں اور اذکار کو۔ تو رمضان کے بعد بھی ہم کوشش کریں کہ ہمارے ہم صحبت نیک لوگ ہوں، اچھے لوگ ہوں۔ بس مجموعی طور پر جو رمضان میں ہم نے کام سیکھے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دوبارہ خدا کی بارگاہ سے توفیق چاہیں کہ خدایا جس طرح تو نے توفیق دی رمضان کے مہینے میں ہم عبادت کر سکیں، اس کے بعد بھی عبادت کر سکیں۔ پھر اس کے بعد خدا سے توفیق مانگ لیے تو ہمارا اپنا بھی کوئی پروگرام ہونا چاہیے، کوئی پروگرام بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، مرتب کریں اپنے کاموں کو، تاکہ سارے کاموں کو ہم پہنچ سکیں، اولاد کو بھی ٹائم دے سکیں، فیملی کو بھی ٹائم دے سکیں، اپنے کام پر بھی جا سکیں، پھر جو وقت بچتا ہے اس میں عبادت کر سکیں اور رکھ رکھاؤ بھی رکھ سکیں کہ معاشرے میں ہم نے لین دین کرنا ہے، آنا جانا ہے، شادیوں میں شرکت کرنی ہے، کہیں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے یہاں جانا، ساری چیزوں کے لیے پروگرام بنائیں گے، آپ مرتب کریں گے تو آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم آ جائے گا۔ اور ہمیشہ وہ آدمی ٹائم کی کمی کا شکار رہتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ جن کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہوتا، ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ ٹائم ٹیبل اگر آپ بنائیں نا تو ٹائم جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارادہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، پھر خدا کی بارگاہ میں عہد و پیمان کریں کہ خدایا تو نے رمضان میں توفیق دی، عبادت کر سکے، ہم نیک کام بجا لا سکے۔ اب ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں، ہم میثاق باندھتے ہیں، ہم پرومس کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو باقی رکھیں گے رمضان کے بعد۔ اور پھر ارادے کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہونا چاہیے۔ یہ سارے جو کام آپ کے ہیں رمضان کے بعد جو جاری رکھنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، واجبات کو بجا لانا ہے، دعا کرنی ہے، نیائش کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، گریہ وزاری کرنی ہے خدا کی بارگاہ میں، آئمہ سے جو توسل ہم نے کرنا ہے، یہ سارا بنیاد اس کی اخلاص پر ہونی چاہیے، دکھلاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مشہور سعدی کا شعر ہے نا جی، سعدی شیرازی کا، کہ اخلاص سے عمل ز علی آموز، کہ اگر چاہتے ہو اخلاص سیکھو تو امام علی علیہ السلام سے سیکھو، اور اخلاص والے عمل قبول ہوں گے۔ جن اعمال میں اخلاص نہیں ہے وہ قبول نہیں ہوں گے۔ بہت سارے لوگ قیامت کے دن بڑے فخر سے جائیں گے حساب و کتاب کی منزل پر اور کہیں گے کہ ہم تو ہمارے بڑے اعمال ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، روزے ہیں ہمارے، حج ہیں، مجالس ہیں، عزاداری ہے ہماری، نیک کام ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ تو وہاں جائیں گے تو وہاں اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہوگا، خالی ہوگا، پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی۔ جس طرح آپ پیسے جمع کرتے رہے نا، اچانک جو ہے کھولیں بینک اپنا تو وہاں دکھائی دے کہ زیرو آپ کا، فوراً ایک دفعہ حواس آپ کے اڑ جائیں گے۔ پھر آپ اس کے بعد جب تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آئیں گے تو بینک کو فون کریں گے، جی وہاں پر بھی یہ لوگ دیکھیں گے حساب کتاب میں کچھ بھی نہیں، فوراً چلائیں گے، کہیں کہ ہم نے نیکیاں کی تھی، ہم نے ریاضت کی تھی، دعائیں کی تھیں، توسل کیا تھا، عزاداری کی تھی، عمرے بجا لائے تھے، زیارت پر ہم گئے تھے۔
خدا کا ارشاد ہوگا کہ آپ نے وہ سارے کام ریاکاری کے لیے کیے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، آپ نے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کیے تھے، آپ نے اس لیے کی تھی کہ اسٹیج سے آپ کا اعلان ہو، آپ نے اس لیے کی تھی کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ نے اس لیے کی تھی کہ آپ معاشرے میں مشہور ہو جائیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑی مجالس پڑھاتا ہے، بڑا عزادار ہے اور بڑا زور کا ماتم کرتا ہے، سونا ماتمی ہے جی۔ تو آپ نے ان کاموں کے لیے کیے تھے، وہ نیتیں تھیں، بس وہ تمہیں حاصل ہو گئے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک کام کو دو جگہ استعمال کیا جائے، لہذا تمہارے حساب و کتاب میں کوئی چیز نہیں ہے۔ بس رمضان کے مہینے کو باقیوں جاری رکھیں۔ بس خلاصہ عرض کروں کہ 4 جو پوائنٹ ہیں ان پر توجہ دیں تو رمضان کی جو کیفیت آپ کو حاصل ہوئی وہ باقی رہ سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط کریں حلال و حرام کے حوالے سے اور اس کو کنٹرول کیا جائے۔ دوسرا جو ہے وہ نیند کو کم کیا جائے۔ تیسرا جو ہے وہ اپنے آپ کو مشغول کریں خدا کے ذکر کے ساتھ۔ چوتھا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں نیک لوگوں کی صحبت حاصل کریں۔ بس یہ 4 کام رمضان کے بعد کریں گے، گویا آپ کا رمضان جاری و ساری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک شعر ہے مشہور ایک کسی شاعر کا کہ لوگ چاند دیکھ کر ماتم کرتے ہیں، ہمارے لیے تو سارا سال محرم ہوتا ہے۔ یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارا سال آپ کے لیے رمضان ہو سکتا ہے، سارا سال برکتیں نازل ہو سکتی ہیں، رحمتیں آپ پر نازل ہو سکتی ہیں، خدا کی بارگاہ میں توبہ حاصل کی جا سکتی ہے پورا سارا سال۔ بس مختص نہیں ہونا چاہیے رمضان کے ساتھ۔ اور دوسرا ایک اور چیز اس دن میں نے عرض کی کہ رمضان کے بعد شیطان آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اعلان ہو گیا۔ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہوشیار رہیں۔ یعنی رمضان کے مہینے میں آپ کو کم توجہ کی ضرورت تھی، اب آپ کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ ہوشیار رہیں، جو ہے وہ توجہ رکھیں۔ کسی وقت بھی آپ پر حملہ کر سکتا ہے، کسی وقت بھی آپ کو ورغلا سکتا ہے، کسی وقت بھی آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، عبادت سے آپ کو روک سکتا ہے، خدا کے راستے میں صدقہ دینے سے آپ کو روک سکتا ہے، سجدے سے آپ کو روک سکتا ہے، امام بارگاہ جانے سے آپ کو روک سکتا ہے، غیبت کرانے پر آپ کو ورغلا سکتا ہے، جھوٹ بولنے پر آپ کو ورغلا سکتا ہے، نیکی سے آپ کو دور کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ توجہ رکھیں، جب کوئی کام کرنے لگے تو آپ کا ارادہ رک رہا ہو، ڈگمگا رہے ہو نیک کام میں، تو دیکھیں، توجہ کریں کہ شیطان تو آپ کو وسوسے میں نہیں ڈال رہا، نیک کام سے روک رہا۔ بس رمضان کے بعد توجہ کریں گے تو پورا سال آپ کے لیے رمضان بن سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا للدین